تو آج ہم کچھ مواد کا جائزہ لے رہی ہیں جو فلسطین کی بین الاقوامی حیثیت، امریکہ سے تعلقات اور غزہ کے مستقبل پر ہے، خاص طور پر کچھ حالیہ متنازع تجویزوں پر۔ جی بالکل۔ شروع کرتے ہیں فلسطین کی بین الاقوامی پوزیشن سے۔ دیکھیں، مارچ 2025 تک اقوام متحدہ کے 193 ارکان میں سے 147 فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر چکے ہیں۔ 147؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے، تقریباً 75%۔ ہاں، بڑی اکثریت ہے، لیکن اس کے باوجود مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین کو اب تک اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت نہیں مل سکی۔ اور اس کی وجہ امریکہ کا ویٹو ہے نا سلامتی کونسل میں؟ جی، بنیادی طور پر یہی رکاوٹ ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر اقوام متحدہ کی رکنیت نہیں تو ان 147 ممالک کے تسلیم کرنے کا عملی طور پر کیا مطلب بنتا ہے؟ وہ جو 2012 میں غیر رکن مبصر ریاست کا درجہ ملا تھا، کیا وہ کچھ اہمیت رکھتا ہے؟ بالکل، وہ درجہ اہم ہے۔ اس سے فلسطین کو بین الاقوامی فورمز، معاہدوں جیسے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ تک رسائی ملی۔ اچھا۔ لیکن ظاہر ہے یہ مکمل رکنیت کا متبادل تو نہیں ہے، خاص کر ووٹنگ کے حق کے بغیر۔ یہ حیثیت یوں سمجھیں، پی ایل او کے 1988 کے اعلان ریاست کے بعد کی جو کوششیں تھیں، جی، ان کا ایک طرح سے نتیجہ تھا۔ پہلے تو ترقی پذیر ممالک نے مانا، پھر اوسلو معاہدوں کے بعد اس میں تیزی آئی۔ اور ابھی حال میں بھی تو کچھ ممالک نے تسلیم کیا ہے، 2024 میں اسپین، آئرلینڈ، ناروے۔ جی، سلووینیا، آرمینیا بھی، اور پھر 2025 میں میکسیکو نے بھی۔ فرانس بھی ستمبر 2025 تک کا ارادہ ظاہر کر رہا ہے۔ ٹھیک، لیکن دوسری طرف بڑے ممالک ہیں، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جرمنی، آسٹریلیا، یہ اب بھی نہیں مان رہے۔ ان کا کیا موقف ہے؟ ان کا زور زیادہ تر اس بات پر ہے کہ ریاست کا قیام جو ہے وہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان براہ راست مذاکرات سے ہو، یک طرفہ تسلیم کرنے سے نہیں۔ اچھا، یعنی وہ عمل پر زور دے رہے ہیں۔ کم از کم ظاہری طور پر تو یہی کہتے ہیں۔ یہ بات ہمیں سیدھا امریکہ فلسطین تعلقات کی طرف لے آتی ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہی بڑے پیچیدہ رہے ہیں۔ بہت زیادہ۔ امریکہ فلسطین کو ریاست تو نہیں مانتا، لیکن پی ایل او کو، پھر فلسطینی اتھارٹی کو نمائندہ سمجھتا رہا ہے۔ اس میں اتنا اتار چڑھاؤ کیوں ہے؟ دیکھیں، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ 1960 کی دہائی سے ہی شروع میں تو امریکہ پی ایل او کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتا تھا۔ پھر 1988 میں جب پی ایل او نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور تشدد ترک کرنے کا کہا تو کچھ محدود سا رابطہ شروع ہوا۔ اچھا۔ کلنٹن کے دور میں اوسلو معاہدوں کے بعد تعلقات میں کافی بہتری آئی۔ واشنگٹن میں پی ایل او مشن قائم ہوا، امریکی امداد شروع ہوئی۔ لیکن یہ بہتری پھر قائم نہیں رہی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بش دور میں عرفات سے تعلقات خراب ہو گئے، اگرچہ عباس سے کچھ بہتر تھے۔ اوباما نے 2 ریاستی حل کی حمایت تو کی، لیکن اقوام متحدہ کی رکنیت کی مخالفت کی۔ اور پھر ٹرمپ کا پہلا دور آیا۔ جی، 2017 سے 21۔ اس میں تو تعلقات انتہائی خراب ہو گئے۔ یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنا، پی ایل او کا دفتر بند کرنا، امداد روک دینا۔ بائیڈن انتظامیہ نے آ کر کچھ چیزوں بحال کرنے کی کوشش تو کی، تعلقات، امداد، لیکن پھر بھی اپریل 2024 میں اقوام متحدہ کی رکنیت کو ویٹو کر دیا۔ بالکل۔ اور اب ٹرمپ کے دوسرے دور 2025 سے میں کیا نظر آ رہا ہے؟ جون 2025 میں امریکی سفیر مائک ہکابی کا وہ بیان کہ شاید فلسطینی ریاست ممکن ہی نہ ہو، یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ہاں، اور اسی پس منظر میں ہمیں فروری 2025 کا وہ ٹرمپ کا متنازع غزہ منصوبہ دیکھنا چاہیے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ ذرائع کے مطابق اس منصوبے میں تجویز ہے کہ امریکہ غزہ کا کنٹرول سنبھالے، اسے مشرق وسطیٰ کا رویرا بنا دے، اور سب سے متنازع پہلو، تقریباً 20 لاکھ فلسطینیوں کو زبردستی پڑوسی ممالک مصر اور اردن منتقل کر دیا جائے۔ کیا مطلب زبردستی منتقلی؟ بغیر واپسی کے حق کے؟ جی، ذرا یہی بتانے، بغیر واپسی کے حق کے۔ اس پر تو رد عمل بہت شدید آیا ہوگا۔ یقیناً۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے تو اس کی بھرپور حمایت کی، اسے انقلابی قرار دیا۔ اچھا۔ لیکن عالمی سطح پر اقوام متحدہ، جرمنی، کئی ممالک نے شدید مذمت کی۔ فلسطینی اتھارٹی اور حماس نے تو صاف کہا کہ فلسطینی سرزمین فروخت کے لیے نہیں۔ ٹرمپ کے اپنے بیانات میں بھی تضاد تھا، کبھی کہتے تھے عارضی منتقلی، کبھی مستقل۔ ایک وہ اے آئی سے بنی ویڈیو بھی تھی ٹرمپ غزہ کی، اس پر بھی بہت تنقید ہوئی۔ اور قانونی طور پر
آبادی کی اس طرح جبری منتقلی تو بین الاقوامی قانون میں جی، قانونی ماہرین نے اسے جنگی جرم یہاں تک کہ نسل کشی کے مترادف قرار دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی اور منصوبہ بھی تھا؟ ہاں، ایک عرب متبادل منصوبہ بھی سامنے آیا تھا مصر کی قیادت میں۔ 53 ارب ڈالر کا تعمیر نو کا منصوبہ، لیکن بغیر کسی منتقلی کے۔ اور اس کا کیا بنا؟ اسے امریکہ اور اسرائیل نے مسترد کر دیا۔ اور ابھی جولائی 2025 میں نیتن یاہو نے پھر سے فلسطینیوں کی منتقلی کے منصوبے کی حمایت کا اعادہ کیا ہے، اس بارے سے آزادانہ انتخاب کا نام دے کر۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ فلسطین کی بین الاقوامی حیثیت ایک عجیب سی کشمکش میں ہے۔ ایک طرف دنیا میں تسلیم کرنے والے ممالک بڑھ رہے ہیں، جی بالکل، اور دوسری طرف امریکہ جیسی بڑی طاقت کی طرف سے ایسی تجاویز آ رہی ہیں، خاص طور پہ غزہ کے حوالے سے، جو ریاست کے پورے تصور پر ہی سوالیہ نشان لگاتی نظر آتی ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ پوری صورتحال، یہ حالیہ واقعات، بڑھتا ہوا بین الاقوامی دباؤ، یہ متضاد امریکی منصوبے اور زمین پر جو حقائق ہیں، جی، ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دو ریاستی حل اب بھی واقعی قابل عمل ہے، یا مستقبل ہمیں کسی اور شاید زیادہ غیر یقینی سمت لے جا رہا ہے؟